تالے کا کام حفاظت ہے۔ زیور ہو یا نقدی، گھر بار ہو یا دفتر اور دکان، لوگ اپنی قیمتی چیزیں بڑی خوشی سے اس کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ تالا بند ہو کر ان کی نگرانی کرتا رہتا ہے، کسی غلط ہاتھ کو ان تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یوں تالا محافظ بھی ہے اور رازدار بھی۔ تالا ایک بار بند ہو جائے تو خود بند ہونے کے ساتھ ساتھ جس چیز پر جگہ پر لگ جاتا ہے اسے بھی بند کر دیتا ہے، مگر تالے کا کام ادھورا ہے۔ ایک دفعہ بند ہو جائے تو اپنے آپ کھل نہیں سکتا۔ ہر تالے کو چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چابی نہ ہو تو تالا کھلے کا کھلا اور بند کا بند رہ جاتا ہے۔ ابتدائی دور کے انسان کو اپنی چیزیں تالوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چیزیں بھی تھوڑی تھی اور ان کی ملکیت کسی ایک شخص تک محدود نہ تھی۔ جو تھا وہ سب کے لیے تھا، کسی ایک کا نہیں تھا۔ جب ملکیت کا تصور سامنے آیا تو پھر اس بات کی ضرورت بھی پڑنے لگی کہ چیزوں کو اس طرح رکھا جائے کہ وہ دوسروں کی پہنچ سے باہر رہیں۔ جب تالا اور چابی ایجاد نہ ہوئے تھے تو چیزوں کی حفاظت کے لیے لوگ ان کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ گھاس پھوس اور درختوں کی کھو میں چیزوں کو رکھا جاتا تھا کہ کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے اور جس نے انہیں وہاں رکھا ہے اس کا جب جی چاہے آ کر نکال لے۔ چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اس دور کے لوگ جن غاروں میں رہتے تھے ان غاروں کے دھانے پر بھاری پتھر رکھ لیتے تھے تاکہ جنگلی جانور اور دشمن اندر نہ آ سکیں۔ جب لوگوں نے گھروں میں رہنا شروع کیا تو اپنی حفاظت کے لیے لکڑی کے شہتیر استعمال کرنے لگے۔ دروازے کی پشت پر شہتیر لگا دیے جاتے تو وہ باہر سے کھل نہیں سکتا تھا۔ اس میں مشکل صرف اتنی تھی کہ یہ ترکیب اس وقت کام دیتی تھی جب آپ خود گھر کے اندر ہوں۔ باہر جاتے ہوئے دروازہ کھلا رہتا تھا۔ جلد ہی اس شہتیر کی جگہ لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے لے لی اور دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں رسی یا دھاگا ڈال دیا گیا، جس کی مدد سے لکڑی کو آگے پیچھے کر کے کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا۔ یہ کنڈی کی پہلی شکل تھی۔ اس اصول کے تحت لکڑی کے تالے قدیم مصر اور یونان میں عام استعمال ہوتے تھے۔ ان تالوں کو اس طرح بنایا جانے لگا کہ وہ چابی سے کھلیں اور بند ہو جائیں۔ جلد ہی لوگوں کو احساس ہو گیا کہ چابی کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی علامت ہے۔ یونان میں لوگ بڑی بڑی چابیاں ساتھ لے کر گھوما کرتے تھے کہ دیکھنے والوں پر یہ تاثر پڑے کہ اس شخص کے پاس بہت مال و دولت ہے۔ دھات کا بنا ہوا تالا پہلی بار روم میں استعمال ہوا۔ روم کے بنے ہوئے تالوں میں چابی کے لیے سوراخ ہوتا اور چابی بھی دھات کی ہوتی۔ چابی کے دندانے اس طرح بنائے جاتے کہ تالے کے سوراخ میں برابر بیٹھیں تاکہ تالا صرف صحیح چابی سے ہی کھل سکے۔ اس طرح کے تالے اور چابیاں آج تک استعمال میں ہیں۔ ادھر روم میں تو تالے لگ رہے تھے اور ان کے لیے چابیاں بنائی جا رہی تھی، لیکن دوسرے معاشروں میں چیزوں کی حفاظت کے لیے دوسرے طریقے رائج تھے۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے۔ بعض لوگ اپنے گھر کسی ایسی جگہوں پر بناتے کہ وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ امریکہ کے پالو انڈین باشندے چٹانوں پر رہتے تھے اور ان مکانوں میں داخلے کا واحد راستہ سیڑھی کے ذریعے سے تھا۔ رات کے وقت اس سیڑھی کو اوپر کھینچ لیا جاتا۔ یوں سمجھیے اب پوری بستی کو تالا لگ گیا۔ ان کے برخلاف قدیم میکسیکو کے آزٹیک باشندوں کا دستور نرالا تھا۔ ان کے گھروں پر دروازے نہیں ہوتے تھے اور وہ کہیں جاتے ہوئے ایک چھڑی باہر رکھ جاتے تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ اس چھڑی کا مقصد حفاظت نہیں تھا بلکہ اطلاع دینا تھا۔ ایک صوفی بزرگ کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ گھر سے باہر کہیں جاتے تو دروازے کھلے چھوڑ جاتے اور اندر ہوتے تو دروازے میں تالا لگا دیتے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس گھر میں سب سے قیمتی چیز تو میں خود ہوں۔ میرا علمی اثاثہ ہے جسے چوروں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر میں موجود نہیں ہوں تو جو گھر میں داخل ہوگا اسے کچھ ملے گا ہی نہیں کہ چرا سکے۔ ازمنہ وسطیٰ کے یورپ میں لوگوں کو اپنے گھر اور ساز و سامان کی حفاظت کی بہت ضرورت رہتی۔ شہر قلعہ بند تھے اور قلعے کے گرد فصیلیں تھیں۔ رات کے وقت فصیل کے پھاٹک بند کر کے ان میں بھاری بھرکم قفل لگا دیے جاتے۔ ان تالوں کی چابیاں صرف خاص اور اہم لوگوں کے پاس رہتی تھیں۔ آج شہر میں نہ فصیلیں ہیں نہ شہر کے دروازے، لیکن یہ دستور باقی ہے کہ باہر سے آنے والے کسی مہمان کی عزت افزائی کے لیے اسے شہر کے دروازے کی چابی پیش کی جاتی ہے۔ جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا تالے بہتر سے بہتر اور مشکل سے مشکل ہوتے گئے۔
लोग अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत के लिए तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल करने लगे। कदीम मिस्र के फ़िरौन जिस एहराम में दफन होते थे उसमें अपनी दौलत की हिफाजत के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करते थे कि लुटेरे इस तक ना पहुंच सके। इमारत में भूल भुलैया, खुफिया रास्ते और चोर दरवाजे बनाए जाते थे। अज़मन वस्ता के यूरोप में महल और किले भी इसी तरह तामीर किए जाते कि इनमें छुपने और छुपाने की जगह मौजूद हों। इसके साथ साथ तालों को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। बाज़ ताले ऐसे थे जो एक खुफिया कुंडी को दबाने से खुलते थे और ऐसे ताले भी थे जो जहर में बुझे हुए होते कि किसी गलत आदमी का हाथ लग जाए तो उसको जहर चढ़ जाए। आहनगर बड़ी महारत से नित नए किस्म के ताले बनाते। यूं भी ताले बनाना कोई आसान काम नहीं है। तिजोरियों और संदूकों में डाले जाने वाले मोटे कफल से लेकर छोटे तालों तक हज़ारों तरह के ताले बनाए जा चुके हैं। ताले बनाने में आज के दौर में जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि बैंक या अजायब घर में सेफ पर जिस किस्म के ताले लगाए जाते हैं वो एक ख़ास नंबर या अबजद पर हाथ लगाने से खुलते हैं। अगर आपने सही हिंद से नहीं घुमाए तो कफल नहीं खुलेगा। इन तालों में चाबी की जगह अबजद ने ले ली है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसे ताले भी बनते हैं जिन पर हरूफ लिखे होते हैं। इनको कफले अबजद कहा जाता है। इन हरूफ को दबाने या घुमाने से ताला खुल जाता है। मसलन अगर कफल अबजद नाम से खुलने वाला है तो नाम के मजमूए से कफल खुल जाएगा। अबजद के हरूफ से खुलने वाले इस कफल का तसव्वुर ही कितना हैरान कुन है।